السلام علیکم۔ شادی سے پہلے گاؤں میں ہر لڑکی کو گاؤں والوں کے سامنے گھوڑے کے ساتھ ایسا کیوں کرنا پڑتا؟ ہمارے گاؤں میں ایک عجیب ہی رسم رائج تھی جس کی وجہ سے مجھے تو شادی کے نام سے ہی خوف آنے لگا تھا۔ کہنے کو تو میں گاؤں والی تھی اور اکثر گاؤں والے بہت نڈر ہوتے ہیں، لیکن میں بہت ہی کمزور دل کی اور جلدی خوفزدہ ہو جانے والی تھی۔ شاید اسی لیے مجھے اس رسم کے نام سے ہی اس قدر ڈر لگتا تھا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور میری عمر 24 سال ہو چکی تھی۔ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کی شادیاں 18 سال کی عمر میں کر دی جاتی، لیکن میں نے اپنے گھر والوں کو صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے شادی ہی نہیں کرنی۔ کئی دفعہ میرے ماں باپ نے زبردستی میرا رشتہ کروانا چاہا، مگر میں ہمیشہ گھر سے نکل جاتی۔ میرے گھر والے جاننا چاہتے تھے کہ مجھے شادی سے کیا مسئلہ ہے، لیکن مجھے یہ بتاتے ہوئے بھی شرم آتی تھی کہ میں گھوڑے سے متعلق رسم سے خوفزدہ ہوں اور گاؤں والوں کے سامنے اپنا تماشا نہیں بنوانا چاہتی۔ دراصل یہ رسم ہمارے گاؤں کے وڈیرے کی طرف سے رائج تھی اور وڈیرا اس قدر سخت تھا کہ اس رسم کی ادائیگی کے بغیر شادی کا امکان ہی نہیں تھا۔ وہ خود شادی سے ایک ہفتہ پہلے سارے گاؤں والوں کو جمع کر کے دلہن سے ہی رسم ادا کرواتا اور پھر پورے ایک ہفتے بعد لڑکی کی شادی ہوتی۔ مجھے آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد تھا جب ہمارے ہی گاؤں کی فریدہ کی شادی تھی۔ میں زبردستی ابا کے ساتھ اس رسم کو دیکھنے کے لیے بھرے میدان میں چلی گئی۔ فریدہ دلہن بنی اپنے ابا کے ساتھ گاؤں کے میدان تک آئی تھی۔ یہ رسم دیکھنے کے لیے صرف گاؤں کے مرد ہی جمع تھے، لیکن میرے رونے کی وجہ سے ابا مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ ویسے بھی میں چھوٹی تھی، اس لیے کسی نے اعتراض نہ کیا۔ دلہن بنی فریدہ کو گھوڑے کے پاس لے جایا گیا اور رسم کا سلسلہ شروع ہوا تو فریدہ کی چیخیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ اس کی اوڑھنی ایک طرف گر گئی، وہ پوری طرح بے حال ہو گئی، لیکن نہ ہی لوگوں کو رحم آیا اور نہ ہی گھوڑے کو۔ گھوڑا تو شاید فریدہ کا ہی منتظر تھا، وہ اسے دیکھتے ہی دیوانہ ہو گیا۔ فریدہ کا بے حال وجود دیکھ کر میری سانس رک گئی تھی، لیکن سب لوگ ایسے لطف اندوز ہو رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ چودھری صاحب بھی وہیں موجود تھے اور اس سارے منظر کا حصہ تھے۔ یہ سب انہی کے حکم پر تو ہوتا تھا۔ چودھری صاحب کا کہنا تھا کہ اس طرح گاؤں کی لڑکیوں کو مردوں سے محبت کرنا اور ان کی خدمت کرنا آ جاتا ہے، لیکن یہ بات میری سمجھ سے پوری طرح باہر تھی۔ گھوڑے اور انسان کا آپس میں کیا تعلق؟ لیکن یہ بھید تو مجھ پر اس وقت کھلا جب میں خود بھی اسی رسم کا حصہ بنی۔ وہ پورا دن فریدہ کو گھوڑے کے ساتھ ہی گزارنا تھا۔ گھوڑا خود ہی فریدہ کو لے کر گاؤں کے جنگل کی طرف نکل گیا۔ سب کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اب گھوڑا فریدہ کو لے کر شام کو ہی لوٹے گا۔ اکثر لڑکیاں واپسی پر بہت ہی بری حالت میں ہوتیں اور ان کے جسم پر خراشیں تک موجود ہوتیں اور کچھ کے لباس بھی پھٹ چکے ہوتے، لیکن کسی کو بالکل بھی رحم نہ آتا اور سب کو لگتا کہ یہ رسم بہت ضروری ہے۔ گھوڑا فریدہ کو لے گیا، لوگ ابھی بھی اپنے کاموں میں واپس چلے گئے، لیکن میرے دل و دماغ پر فریدہ کی حالت اور اس کی چیخیں سوار تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ فریدہ کس طرح سارا دن گھوڑے کی منمانی برداشت کرے گی۔ بس اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گی، کیونکہ میں خود کو گھوڑے کی سپرد نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی انسان جو نہیں چاہتا وہ بھی اس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے، اور شاید شادی میرے نصیب کا حصہ تھی، کیونکہ میری زندگی میں شاہد آ گیا تھا۔ میرے ابا پچھلے کچھ عرصے سے مستقل بیمار تھے۔ میرے 2 بھائی تھے اور دونوں ہی شہر میں کام کرتے تھے، اسی لیے ہمارے گاؤں کی زمینوں پر ابا ہی کام کرتے تھے۔ ابا کی شدید بیماری کو دیکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ میں ابا کی جگہ خود اپنی زمینوں پر کام کروں گی۔ ابا کہنے لگے، فیضا یہ تیرے بس کی بات نہیں، لیکن میں شروع سے ہی بہت ضدی تھی اور اسی وجہ سے تو اب ابا میری شادی بھی نہیں کروا پائے تھے۔ میں نے ابا کو بستر پر لٹا دیا اور خود تیار ہو کر کھیتوں کی طرف چل پڑی۔ میں لمبی چوڑی اور خوبصورت لڑکی تھی، بچپن سے ہی کھیتوں میں کھیلتی آئی تھی، اسی لیے میرے لیے یہ کام کچھ مشکل کام نہ تھا، لیکن میری یہی ضد تھی، میرے فیصلے کو بدلنے کی وجہ بن گئی۔
گاؤں کی دوسری لڑکیوں کی طرح میں بھی ہمیشہ ہی گھونگھٹ نکالے رکھتی تھی، اسی لیے گاؤں کے مرد ہم لڑکیوں سے پوری طرح غافل تھے۔ لیکن کھیتوں میں کام کرنے کے لیے مجھے اپنے گھونگھٹ کو ہٹانا پڑا، اور جب بھی شاہد کی نظر مجھ پر پڑ گئی، وہ وڈیرے کا منشی تھا اور سب کی زمینوں کے حساب کتاب کا کام کرتا تھا۔ کہنے کو تو یہ زمین ہماری تھی، لیکن وڈیرے کا ہی حکم چلتا تھا اور ہماری کمائی کا ایک اچھا خاصا حصہ وڈیرے کے پاس ہی جاتا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ پلکیں جھپکانا بھول گیا اور حیرت سے پوچھنے لگا، تو کون ہے؟ میں نے بتا دیا کہ میں فیضہ ہوں، باپا برکت کی بیٹی۔ وہ غور سے مجھے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، تو عمر میں بڑی معلوم ہوتی ہے، تیری ابھی تک شادی نہیں ہوئی؟ میرا انکار سن کر وہ نرمی سے کہنے لگا، اگر وڈیرے سائیں کو پتہ چل گیا کہ تو نے شادی نہیں کی تو بہت برا ہوگا، کیونکہ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کی شادیاں کم عمری میں ہی کی جاتی تھیں اور یہ وڈیرے سائیں کا حکم ہے۔ میں خاموش ہو گئی، کیونکہ مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ میرے پاپا نے یہ بات وڈیرے سے چھپا کر رکھی ہے کہ میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی اور میں 24 سال کی ہو چکی ہوں۔ شاہد کی نظر مستقل مجھ پر جمی ہوئی تھی اور نہ جانے اس کی نظروں میں ایسا کیا تھا کہ میں شرما کر دوبارہ سے اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر بیٹھ گئی۔ وہ کچھ دیر حساب کتاب کرتا رہا اور ساتھ ساتھ ہی اس کی نظریں مجھ پر بھی جمی تھیں، اور پھر وہ یہ کہہ کر واپس لوٹ گیا کہ وہ کل پھر سے مجھ سے ملنے کے لیے آئے گا۔ اس کی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ مجھ سے دوبارہ ملنے کیوں آئے گا، جبکہ میں اسے ہماری زمین پر اگے ہوئے اناج کی ساری تفصیلات لکھوا چکی تھی۔ سارا دن کھیتوں میں کام کرنے کے بعد جب میں شام کو گھر لوٹی تو میں نے خوشی خوشی ابا کو بتایا کہ میں بھی آرام سے کھیتوں میں کام کر سکتی ہوں۔ ابا افسردگی سے کہنے لگے، یہ تیرا کام نہیں، میں مرنے سے پہلے تیری شادی کر کے تجھے رخصت کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ تو ہی ہے جو اب تک میری دہلیز پر جما کر بیٹھی ہے۔ شادی کا لفظ سنتے ہی میرے دماغ میں خود بخود شاہد کا عکس چلا آیا تھا۔ یہ قدرتی طور پر ہوا تھا اور میں حیران تھی کہ جس شخص کو میں نے آج پہلی دفعہ دیکھا ہے، شادی کے نام پر اس کا تصور کیوں میرے دل و دماغ میں ابھرا ہے۔ میں اپنے خیالات کو جھٹکتی ہوئی اماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی اور اگلے دن پھر کھیتوں میں نکل پڑی، کیونکہ جب تک ابا کی طبیعت بہتر نہیں ہوتی مجھے ہی ابا کی جگہ سنبھالنی تھی۔ شاہد دوپہر کے وقت کھیتوں پر چلا آیا۔ اس وقت یہ جگہ بالکل ویران ہوتی تھی۔ وہ میرے ہی ساتھ چارپائی پر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی کاپی اور قلم کو ایک طرف رکھ دیا۔ مجھے ابھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ آج دوبارہ کیوں آیا ہے۔ میری طرف دیکھتے ہوئے وہ بہت آرام سے کہنے لگا، تو کسی کو پسند کرتی ہے جو ابھی تک شادی نہیں کی؟ میں نے جھجکتے ہوئے اسے بتایا کہ میری شادی نہ کرنے کی وجہ وڈیرے کا وہ خاص گھوڑا ہے جس کے ساتھ شادی سے پہلے دلہن کو رسم ادا کرنی پڑتی ہے۔ میری بات سن کر وہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے؟ آج تک گاؤں کی ساری لڑکیاں ہی اس رسم کو ادا کرنے کے بعد دلہن بنی ہیں، تو پھر تمہیں کیا پریشانی ہے؟ میں نے حیرت سے شاہد کو دیکھا اور پوچھا کہ کیا آپ کو یہ سب عجیب نہیں لگتا؟ ایک لڑکی گھوڑے کے ساتھ کس طرح؟ شاہد کہنے لگا، وہ بچپن سے ہی یہ سب دیکھتا آیا ہے اور سارے ہی گاؤں والے شروع سے اس رسم کے عادی ہیں، اس لیے نہ عجیب لگتا ہے اور نہ ہی برا۔ وڈیرہ سائیں بہت اچھے انسان ہیں، اور اگر انہوں نے یہ رسم رائج کی ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہوگی۔ شاید اسی طرح عورت اپنے مرد کو خوش کرنا سیکھتی ہوگی، اسی لیے تو گاؤں کے ساری عورتیں شادی کے بعد اپنے مردوں کی خوب خدمت کرتی ہیں اور ان کو شکایت کا موقع نہیں دیتی۔ وڈیرہ سائیں کا خاص گھوڑا بھی بہت ہی خوبصورت اور محبت کرنے والا ہے، اس کے ساتھ کسی بھی لڑکی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ میں نے غصے میں شاہد سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ واپسی پر کچھ لڑکیوں کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ شاہد کہنے لگا کہ مرد کو خوش کرنا مشکل کام ہے اور اسے سیکھنے کے لیے کچھ تکلیف تو اٹھانی پڑے گی۔ شاہد کی بات سن کر مجھے احساس ہوا تھا کہ گاؤں والے اس بات کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ انہیں اس میں کچھ غلط نظر نہیں آتا، ورنہ کوئی مرد یہ بات برداشت کرے گا کہ اس کی ہونے والی بیوی اس سے پہلے گھوڑے کے ساتھ وقت گزارے۔
شاہد میرے غصے کو دیکھتے ہوئے مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ اس کی باتیں بہت ہی خوبصورت اور میٹھی تھیں۔ جس انداز میں وہ مجھ سے بات کر رہا تھا، میرے دل میں اس کے لیے عزت پیدا ہو گئی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب میں کسی غیر مرد کے روبرو ہوئی تھی۔ جاتے جاتے شاہد کہنے لگا کہ اپنے دل سے گھوڑے کا خوف نکال دو، کیونکہ جلد ہی میں اپنی ماں کو تمہارے گھر بھیجنے والا ہوں۔ میں نے شاہد سے پریشانی کے عالم میں پوچھا کہ کیوں، تمہاری اماں کیوں میرے گھر آنے والی ہیں؟ میری ناسمجھی پر وہ زور سے ہنستے ہوئے کہنے لگا، عمر میں تم بڑی ہو گئی ہو، لیکن عقل ابھی تک چھوٹی ہے۔ وہ تو پلٹ کر چلا گیا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی بات کا مفہوم مجھے سمجھ آیا، میں شرم سے گلابی ہو گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شاہد جیسا پڑھا لکھا وڈیرے صاحب کا منشی مجھ پر اپنا دل ہار بیٹھے گا اور مجھ سے شادی کا خواہش مند ہوگا۔ لیکن بات وہی ڈھاک کے 3 بات، اگر میں شادی کا سوچتی بھی تو گھوڑے کا سوچ کر میری جان نکل جاتی۔ میں عجیب سے موڑ پر آ گئی تھی۔ میں شاہد جیسے شخص کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن گھوڑے کے ساتھ ایک دن نہیں گزار سکتی تھی۔ میں واپس گھر پہنچی تو میرے چہرے پر سوچ کی لکیریں تھیں، اور یہی بات میرے ابا نے محسوس کر لی تھی۔ میری اپنے ابا سے بہت دوستی تھی، اسی لیے جب ابا نے مجھ سے میری پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے انہیں شاہد کے متعلق سچ بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ میرے شادی نہ کرنے کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ شاہد کا سن کر تو ابا خوشی سے پاگل ہو گئے اور کہنے لگے، وہ تو بہت ہی پڑھا لکھا اور نیک انسان ہے، ایسے لڑکے کا رشتہ آنا بہت ہی نصیب کی بات ہے۔ اگر شاہد کی ماں میرے دروازے پر آئی تو میں کبھی اسے انکار نہیں کروں گا۔ رہی بات گھوڑے کی، تو آج تک اس نے کسی لڑکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ تو بہت ہی محبت کرنے والا گھوڑا ہے، ہر وقت وڈیرے سائیں کے استبل میں بندھا رہتا ہے۔ ابا کی بات سن کر میں سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ ساری رات میں اپنے آپ سے اور اپنے خوف سے جنگ لڑتی رہی، لیکن آخر میں ہار گئی، اور پھر میرے دماغ میں ایک طریقہ آیا جس سے میں اس رسم سے بچ سکتی تھی۔ اگلی دوپہر شاہد پھر مجھ سے ملنے کے لیے میرے پاس چلا آیا اور کہنے لگا، آج شام میں اماں تیرے گھر آئے گی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے شاہد سے پوچھا کہ کیا ایسا ممکن نہیں کہ شادی گاؤں میں کی ہی نہ جائے؟ میرے دونوں بھائی شہر میں رہتے ہیں اور آپ بھی تو کام کے سلسلے میں شہر جاتے رہتے ہیں۔ میں اپنے بھائیوں کے پاس چلی جاتی ہوں، آپ بھی وہیں آ کر مجھ سے شادی کر لیجئے۔ شاہد غور سے میرا چہرہ دیکھتے ہوئے کہنے لگا، لگتا ہی نہیں تم گاؤں والی ہو۔ گاؤں کی لڑکیاں تو بہت ہی بہادر ہوتی ہیں، لیکن میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اسی لیے تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ میری اماں آج تمہارے گھر رشتہ لے کر آئے گی، تو پھر اگلے ہفتے میں تم شہر چلی جانا، اور میں بھی اپنی اماں کو لے کر آ جاؤں گا۔ شاہد کی رضامندی جان کر تو میں خوشی سے دیوانی ہو گئی۔ وہ بہت آسانی سے میری بات مان گیا تھا، لیکن تقدیر کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ میرے نصیب میں اس رسم سے گزرنا ہی تھا۔ اسی لیے جب میرا اور شاہد کا رشتہ طے ہو گیا تو میں نے اپنا سامان باندھ لیا۔ میرے ابا مجھے گاڑی پر بٹھانے کے لیے گاؤں کے باہر جانے والے راستے پر چل پڑے۔ ابا مجھے بہت ساری نصیحتیں کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ میرے دونوں بھائی مجھے بس اڈے سے لے لیں گے۔ اونچے نیچے راستوں پر چلتے ہوئے ہم گاؤں سے باہر بنے بس اڈے پر پہنچنے ہی والے تھے کہ جب دھول اڑاتی ہوئی ایک بڑی سی گاڑی ہمارے قریب آ کر رکی۔ ابا نے فوراً مجھے گھونگھٹ صحیح کرنے کا حکم دیا، کیونکہ یہ وڈیرے سائیں کی گاڑی تھی۔ میرا خون خشک ہو گیا تھا۔ آج تک کبھی میرا ان سے آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ وڈیرے سائیں کے گارڈ نے اتر کر گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ باہر نکل آئے۔ ابا نے فوراً نگاہیں جھکا لیں اور ادب سے بڑے سائیں کو سلام کیا۔ میں نے بھی آہستہ سے انہیں سلام کر دیا۔ وڈیرے سائیں ابا سے پوچھنے لگے، بابا برکت، یہ تیرے ساتھ کون ہے اور تو گاؤں سے باہر جانے والے راستے کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ ابا نے ڈرتے ڈرتے بتایا کہ یہ میری دھی ہے اور میں اسے اپنے بیٹوں کے پاس شہر بھیج رہا ہوں۔ وڈیرے سائیں حیرت سے کہنے لگے، مجھے تو یہی معلوم تھا کہ تیرے 2 بیٹے ہیں، تیری اس دھی کے بارے میں مجھے تو علم ہی نہیں۔ اتنے میں وڈیرے سائیں کے ایک ملازم نے ان کے قریب آ کر کچھ بات کہی، جسے سن کر وہ غضبناک ہو گئے اور گرج کر کہنے لگے کہ تیری بیٹی 24 سال کی ہو گئی ہے اور تو نے ابھی تک اسے رخصت نہیں کیا۔
اور اب اس کی شادی کے لیے اسے شہر بھیج رہا ہے۔ ہمارے گاؤں کی لڑکیاں کب سے گاؤں سے بھاگ کر شادی کرنے لگیں۔ ان کے ملازم نے شاید انہیں میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ ابا ہکلاتے ہوئے کہنے لگے، ایسی کوئی بات نہیں، اس کی شادی تو آپ کے منشی شاہد سے ہی ہو رہی ہے، لیکن اس کے بھائیوں کی خواہش تھی کہ وہ اسے دھوم دھام سے رخصت کریں، اسی لیے شہر میں تھوڑی بڑی شادی کریں گے۔ وڈیرا سائیں کہنے لگے، واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤ، گاؤں کی خاص رسم ادا کرنے کے بعد اسے شہر بھیج دینا، پھر جتنی چاہے بڑی شادی کر لے، لیکن ہمارے گاؤں کی لڑکی بغیر ہماری رسم کے شادی نہیں کرے گی۔ اگر تو نے یہ رسم ادا نہیں کروائی تو ہم تجھے باغی مانیں گے اور تیرا گاؤں میں جینا مشکل ہو جائے گا۔ وڈیرے سائیں کے لفظوں نے میری جان نکال دی تھی۔ جس رسم سے میں بچ کر بھاگنا چاہتی تھی اس میں ہی الجھ کر رہ گئی تھی۔ اب تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ میں کسی بھی طرح اس رسم سے بچ جاتی، کیونکہ اب تو وڈیرے سائیں کو میری عمر بھی پتہ چل گئی تھی۔ ابا نے ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے واپس گھر لے آئے۔ ابا کا وجود کانپ رہا تھا اور وہ بہت خوف زدہ تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں وڈیرا سائیں ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہ سنا دے۔ میں ابا کے قدموں میں بیٹھ گئی اور ابا سے کہا کہ میری وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں، میں اس رسم کے لیے راضی ہوں۔ میں اپنے ابا کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں خاموشی سے خود کو گھوڑے کے سپرد کر دوں گی۔ 2 دن بعد مجھے اس رسم کے لیے میدان میں جانا تھا اور اس سے 1 دن پہلے شاہد مجھ سے ملنے کے لیے آیا۔ وہ سر جھکائے کہنے لگا، سائیں بہت غصے میں ہے کہ میں نے ان کا ملازم ہوتے ہوئے ان سے ہمارے رشتے کی بات کیوں چھپائی۔ وہ کہنے لگا، تم بے فکر ہو کر رسم نبھاؤ، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ شاہد واپس لوٹ گیا تھا اور میں نے ساری رات جاگ کر گزاری تھی۔ اگلے دن صبح 10 بجے ابا رسم کے مطابق مجھے دلہن بنا کر اسی بڑے سے میدان میں لے گئے جہاں میں نے پہلی دفعہ فریدہ کو گھوڑے کی محبت کا شکار ہوتے دیکھا تھا۔ وڈیرے کا ایک ملازم میری طرف آیا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر گھوڑے کی طرف بڑھنے لگا۔ گاؤں کے سارے ہی مردوں کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ میرا گھونگھٹ ہمیشہ کی طرح نکلا ہوا تھا، لیکن اس کی آڑ سے بھی مجھے چودھری صاحب کے پیچھے کھڑا شاہد واضح نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی میں گھوڑے کے قریب پہنچی تو وہ اچانک ہی اپنی زبان سے مجھے چاٹنے لگا اور مجھے اس قدر کراہیت کا احساس ہوا اور ساتھ ہی خوف کا بھی کہ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی گردن کو میرے وجود سے مسل رہا تھا، جیسے محبت کا اظہار کر رہا ہو۔ فریدہ نے تو چیخیں مار مار کر سارا میدان سر پر اٹھا لیا تھا، لیکن میں ایسا کچھ بھی کر کے اپنے بیمار باپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے خاموشی سے گھوڑے کی محبت کے اس اظہار کو برداشت کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں وڈیرے سائیں کے ملازم نے مجھے زبردستی گھوڑے کے اوپر بٹھا دیا اور اس کے بعد گھوڑا مجھے خود ہی لے کر گاؤں کی دوسری طرف موجود جنگل کی طرف بھاگنے لگا۔ میری اوڑھنی بھی گر گئی تھی، میرا سانس بھی پوری طرح پھول رہا تھا۔ گھوڑے کی رفتار اچھی خاصی تیز تھی اور میرے لیے اس کے اوپر بیٹھے رہنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ جیسے ہی گھوڑا جنگل کے اندر داخل ہوا مجھے خوف آنے لگا، کیونکہ کوئی گاؤں والا اس طرف نہیں آتا تھا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ جنگل میں بہت ہی خونخوار جانور موجود ہیں اور اسی لیے کسی کو بھی اس طرف آنے کی اجازت نہیں تھی۔ گھوڑا رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، وہ تو ایسے بھاگ رہا تھا جیسے روز ہی یہاں آتا ہو۔ اسے اچھی طرح راستوں کا علم تھا۔ بہت دیر بعد جب گھوڑا رکا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جنگل کے بیچوں بیچ ایک عالیشان گھر بنا ہوا تھا جس کے آگے گھوڑا خود ہی رک گیا تھا۔ میری حالت کافی خراب ہو چکی تھی، میں گرتے پڑتے گھوڑے سے اتر گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ گھوڑا اب بھی مجھ سے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ دوسرے راستے سے ایک بڑی سی گاڑی آ کر میرے پاس رکی۔ اس میں سے اترتے وڈیرے سائیں کو دیکھ کر میں حیران تھی کہ وہ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ وڈیرے سائیں مسکراتے ہوئے میرے قریب آئے اور غور سے میرا جائزہ لینے لگے۔ ان کی نظر مجھے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ شرم آ رہی تھی کیونکہ میری اوڑھنی نہ جانے راستے میں کہاں گر گئی تھی اور میں ایسے ہی ان کے آگے کھڑی تھی۔
میرا حلیہ گھوڑے کی رفتار کی وجہ سے بدتر ہو چکا تھا۔ وڈیرے سائیں میرے قریب ہوتے ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے میرے بالوں کو چہرے پر سے ہٹاتے ہوئے کہنے لگے کہ خوبصورت تو بہت ہے، لیکن تو نے عمر بہت نکال دی۔ کم عمری میں اگر تو میرے پاس آتی تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ وڈیرے سائیں کی بات سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی جو کچھ وہ کہہ رہے تھے۔ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچتے ہوئے وہ اندر لے جانے لگے۔ میں بہت زیادہ طاقت والی تھی، اسی لیے خود کو چھڑوانے لگی، لیکن میری طاقت وڈیرے سائیں سے کم تھی، اسی لیے وہ اس گھر سے باہر ہی میرے ساتھ زور زبردستی کرنے لگے۔ گھوڑا زور زور سے ہنکار رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے غصہ آ رہا ہو۔ میری چیخیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں۔ میں کسی بھی طرح وڈیرے سائیں کی ہوس کا نشانہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ ان کی گاڑی میں موجود ملازم بھی آج یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ اچانک ہی گھوڑے نے وڈیرے سائیں پر حملہ کر دیا اور ان کے سینے پر اپنی لاتیں برسانے لگا۔ وڈیرے سائیں کے ملازم گاڑی سے اتر کر بھاگتے ہوئے آئے، لیکن گھوڑے کے غصے کو آگے کسی کا زور نہ چل سکا۔ کچھ ہی منٹوں میں وڈیرے سائیں کی سانسیں ختم ہو گئیں اور وہ دم توڑ گئے۔ ان کے ملازم ہکا بکا کھڑے رہ گئے۔ گھوڑے کا غصہ ختم ہوا تو وہ ایک دفعہ پھر میرے پاس آیا اور مجھے اپنی زبان سے چاٹنے لگا، لیکن اس دفعہ مجھے کراہیت کا احساس نہیں ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گھوڑے نے اپنے ہی مالک کو کیوں مار دیا۔ وڈیرے سائیں کا ایک ملازم میرے قریب آیا اور اپنی چادر اتار کر میرے کاندھوں پر ڈال دی اور کہنے لگا کہ وہ لوگ بہت ہی مجبوری میں اس تماشے کو برداشت کرتے آئے ہیں۔ وہ دونوں ملازم اچھی طرح جانتے تھے کہ اس رسم کی آڑ میں ان کے سائیں کس طرح کم عمر لڑکیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے آئے ہیں اور شام کو اس طرح ڈرا دھمکا کر ان لڑکیوں کو واپس بھیجتے تھے کہ وہ لڑکیاں ساری عمر کبھی وڈیرے سائیں کے خلاف زبان نہیں کھول پاتی تھیں۔ دراصل یہ خاص گھوڑا وڈیرے سائیں کا وفادار گھوڑا تھا جو ان کے حکم پر ہی لڑکیوں کو یہاں تک لایا کرتا تھا، لیکن میرے بارے میں نہ جانے کیوں اس نے اپنے مالک سے نہیں بلکہ مجھ سے وفاداری نبھائی تھی، اور میری شادی کی رات یہ راز بھی کھل کر میرے سامنے آ گیا تھا۔ ان دونوں ملازموں نے مجھے شام تک وہیں روک کر رکھا اور اپنے مالک کو جنگل میں ہی دفنا دیا، اور شام کے وقت مجھے واپس گھوڑے پر سوار کروا کر واپس گاؤں بھیج دیا تاکہ گاؤں والوں کو شک نہ ہو۔ مجھے بالکل صحیح سلامت دیکھ کر میرے ابا بہت خوش ہوئے۔ اگلے ہی دن سارے گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ وڈیرے سائیں شکار کی غرض سے اپنے ملازموں کے بغیر جنگل روانہ ہوئے تھے اور پھر لوٹ کر واپس نہ آئے۔ شاید کسی خونخوار جانور نے ان کی جان لے لی ہے۔ یہ خبر سن کر سارا ہی گاؤں رنجیدہ ہو گیا، لیکن میرے دل میں تو ٹھنڈ کا احساس اتر گیا تھا۔ وڈیرے سائیں کے دونوں ملازموں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ یہ بات کبھی کسی کے آگے بیان نہ کرنا کہ حقیقت کیا تھی، ورنہ گاؤں کی ساری لڑکیوں کے گھر اجڑ جائیں گے، کیونکہ وہ سبھی شادی سے پہلے وڈیرے سائیں کی ہوس کا نشانہ بن چکی تھی۔ اگلے ہفتے دھوم دھام سے میری اور شاہد کی شادی ہو گئی، اور شادی کی رات شاہد نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں گھوڑے نے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی نا؟ میں نے فوراً کہا نہیں، اس نے تو مجھ سے بہت محبت کا اظہار کیا۔ شاہد کہنے لگا دراصل وہ گھوڑا اس کا تھا جو بہت خوبصورت تھا، اسی لیے وڈیرے سائیں نے اس کو شاہد سے لے لیا تھا، لیکن وہ گھوڑا شروع سے ہی اس کا فرما بردار تھا، اور رسم سے ایک رات پہلے شاہد نے گھوڑے کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دی تھی کہ وہ مجھے بالکل بھی پریشان نہ کرے بلکہ میرا خیال رکھے۔ شاہد کہہ رہا تھا کہ گھوڑا بہت وفادار جانور ہے اور وہ اپنے مالک کی ہر بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ میں بھی اپنے گھوڑے کو جو بات سمجھا دیتا ہوں وہ فوراً ہی سمجھ لیتا ہے، اسی لیے مجھے یقین تھا کہ وہ تمہیں ایک خراش بھی نہیں آنے دے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔